رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وآخرون، اور کچھ دوسرے اعترفوا جو اعتراف کر چکے ہیں، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا وہ ملا چکے ہیں، عملا صالحا نیک اعمال کو، وآخر اور کچھ دوسرے سیئہ برے، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم کہ وہ توبہ قبول کر لے ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے نیک اعمال اور کچھ برے اعمال کو خلط ملط کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے والی آیت میں کہ ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے، 2 دفعہ عذاب دیے جانے کا ایک مطلب کل کے درس میں بیان ہو چکا کہ دنیا میں اور آخرت میں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کو مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر فرشتے مارتے ہیں۔ ایک تو وہ عذاب اور دوسرا عذاب قبر۔ بہرحال جتنے بھی اقوال ہیں اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے گا اور ایک دفعہ قبر میں، اور ایک دفعہ اس کے بعد تیسرا آخری دائمی عذاب نہ ختم ہونے والا، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا رکھے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اس کی تفسیر عام طور پر مفسرین جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی، یہ وہ مخلص لوگ تھے کہ جو یہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ رسیوں سے خود ہی باندھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے نبی ہمیں اپنے ہاتھوں سے رسیاں نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے۔ یہ بھی اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے، وگرنہ کون ایسے کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھے اور کہ اللہ کے رسول کھولیں گے تو نکلیں گے، نہیں تو نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً نہیں کھولا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے کھولا۔ تو یہ اکثر مفسرین اس میں اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ابو لبابہ اور اس کے ساتھی مراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف خود ہی کر لیا اور ان سے اچھے اور برے اعمال مل جل گئے، یعنی کہ ایمان اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہنا یہ برا عمل تھا۔ یوں ایک اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آنے والے آئے اور وہ مجھے ایک جگہ پر لے کر گئے۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ جس کے اندر ایک ایسا محلات تھے کہ جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی تھی۔ تو مجھے اس کی سیر کروائی گئی، لمبی حدیث ہے، مختصر اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ لائے گئے کہ جن کا آدھا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ جتنا کہ کبھی آپ زندگی میں کسی کو خوبصورت دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا آدھا جسم اتنا بدصورت تھا کہ جتنا کوئی آپ کسی کو دیکھ سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ایک نہر کے اندر داخل کیا گیا، جب وہ اس نہر سے نکلے تو ان کے سارا کا سارا جسم خوبصورت ہو گیا تھا، وہ بدنمائی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو میں نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے، ایمان بھی تھا اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے، تو ان کا آدھا جسم خوبصورت
اور آدھا بدصورت۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ساتھ یہ آیت پڑھی کہ خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نیک اور برے اعمال کو خلط ملط کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت تک سزا دی، اس کے بعد ان کو ایک نہر کے اندر داخل کیا جس سے ان کے جسموں پر جو برائی کے نشانات تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دائمی ختم کر دی ہمیشہ۔ تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کبیرہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، جس طرح کئی ایمان والے ہوتے ہیں لیکن کئی کبیرہ گناہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ چھوٹتے نہیں ہیں، تو یہ پھر اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا کرے گا۔ ہم کسی گناہ گار کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کے جسم کو آدھا بدصورت کر دے گا اور آدھا خوبصورت، یہ میرے رب کی مرضی ہے، وہ چاہے جس کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے شرک کے بارے میں کیا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی بندے میں شرک نہیں ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے دائمی جہنمی ہونے کے فتوے لگائیں۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو اس کو جہنم میں پھینک دے، وہ چاہے تو اس کو نکال کے جنت میں بھیج دے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کی آخرت کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے صدقہ لینا بھی بند کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک تو معاف کر دیجئے، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ بھی لیجئے اور آپ ان کو پاک کیجئے۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز و کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔